گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے اعظم، کہیں کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہیں کس سے جا کر، کہیں کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، بخشیہ دربار شریف، حافظ علامہ احسان اقبال القادری مدد ذوالجلالہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ یہاں کافی علماء کرام موجود ہے، اور میں ایک ان پڑھ آدمی آپ کے سامنے بیان کے لیے کھڑا ہوں، یہ ادب کے خلاف ہے، لیکن چونکہ بہت محبت سے ہمارے سرکار سجادہ نشین نے مجھے دعوت پیش کی، اس لیے میں یہاں حاضر ہوا، اور میری گزارش ہے علماء کرام سے کہ میرے بیان میں کچھ کہنے میں غلطی نظر آئے تو ضرور میری اصلاح فرما دیں۔ معزز سامعین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ سب پر بہت بڑا احسان ہے، اور ہم سب پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اولیاء کرام کی غلامی عطا فرمائی۔ اب یہ خالی کہنے سے کام نہیں چلے گا، دلیل بھی ہونی چاہیے کہ ہم خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ ہم جب اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو جلن بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کی کیا ضرورت ہے، تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہم سب کو دلیل سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے کو بھی بچا سکیں، اپنے بچوں کے ایمان کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ پہلی بات تو یہ ایک کو کم کر دے تو اچھا ہے نا، ایک کو بند کر دو، ساؤنڈ ایکٹ بڑھائی دو بابا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، سورہ بقرہ کے آخر میں غالباً 251 آیت شریف ہے، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک کے ذریعے دوسرے کی مدد نہ فرماتا، اللہ ایک بندے کے ذریعے سے دوسرے کی مصیبت کو دور نہ کرتا تو زمین ختم ہو جاتی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، یہ زمین میں فساد ہو جاتا، زمین ختم ہو جاتی اگر ایک کے ذریعے دوسرے کی مدد نہ ہوتی، دوسرے کی بلا دور نہ ہوتی۔
اب اس آیت کریمہ کی تفسیر سے ہمیں ایک چیز پتہ چلی کہ حقیقت میں دافع البلا تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے بندوں کو بھی دافع البلا بنایا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، تو ایک کے ذریعے دوسرے کی مصیبت کا دور ہونا، مطلب کسی کو اللہ نے دافع البلا بنایا ہے اپنے بندوں میں۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ اٹھا لیجئے، آپ تفسیر قرطبی لے لیجئے، آپ بیضاوی لے لیجئے، آپ امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر لے لیجئے، تفسیر نصفی لے لیجئے، مدارک لے لیجئے، خازن لے لیجئے، جتنی بڑی بڑی تفسیر ہے، یہاں تک کہ جو ابن تیمیہ ہے نا، جس کو امام الوہابیہ کہتے ہیں، اس کا شاگرد حافظ ابن کثیر کی تفسیر بھی دیکھ لیجئے۔ میں ابن کثیر کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، نہیں، میں اس کا ریفرنس اس لیے دیتا ہوں کہ جو غیر سنی ہے نا، ان کی آنکھیں کھلے کہ تمہارے امام نے بھی ہمارے عقیدے کی بات لکھی ہے۔ تو اب کیا لکھا تفسیر میں؟ ایک حدیث پاک تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیدفع بالمسلم الصالح عن 100 اہل بیت من جیرانہ البلاء، او کما قال علیہ السلام، جس کا مفہوم کیا کہ بے شک اللہ تعالی اپنے ایک ولی کے سبب، کتنے ولی کے؟ ایک ولی کے سبب، بے شک اللہ تعالی اپنے ایک ولی کے سبب سے اس ولی کے آس پاس میں ایک گھر نہیں، 2 گھر نہیں، 10 گھر نہیں، 100 گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کو بلا سے حفاظت میں رکھتا ہے۔ ان اللہ لیدفع بالمسلم الصالح عن 100 اہل بیت من جیرانہ البلاء۔ 100 گھر میں کتنے لوگ؟ ایک گھر میں 4 آدمی بھی رہ سکتے ہیں، کسی گھر میں 6 ہوتے ہیں، تو ہم 5 مان لیتے ہیں، 100 گھر میں 500 لوگ ہوئے، ایک ولی کی برکت سے 500 لوگوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں، یہاں 3-4 اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں، اور شہنشاہ کمیلہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ اتنے سارے اولیاء آپ کے کمیلہ شہر میں ہیں، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بلاؤں سے بچاتا ہے ان کے صدقے میں۔ یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ولی کے سبب اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیے، جن کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہوتی ہے وہ دافع البلا ہوئے کہ نہیں؟ تو اللہ کے اولیاء بھی الحمدللہ اللہ کی عطا سے دافع البلا ہے۔ صرف اتنا نہیں، اور بھی حدیث اسی آیت کی تفسیر میں، ایک حدیث پاک ہے بہم تقوم الارض، یہ جو اولیاء ہیں نا، ان کے صدقے میں اللہ نے زمین کو قائم رکھا ہے۔ اب کسی وہابی سے کہنا، اگر وہ کہے نا کہ اولیاء کی ضرورت نہیں، تو کہنا کہ تمہیں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اولیاء ابدال، جو اولیاء کی کیٹیگری ہے، ان کے سبب سے زمین قائم ہے۔ تو جب زمین اولیاء کے سبب قائم ہے اور تم اولیاء سے دشمنی کرو تو زمین پہ رہنے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ এই বাংলাদেশে যারা ওলি আল্লাহর বিরুদ্ধে, তাদের এই মাটির ভিতরে তাদের জায়গা নাই। আল্লাহর ওলিরা যারা ভালোবাসে তারাই থাকবে। بہم تقوم الارض، اور فرمایا ہمارے نبی نے وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، جو اللہ تعالی ہم کو کامیابی دیتا ہے نا، سکسس بناتا ہے، کامیابی دیتا ہے،
یہ بھی ابدال اولیاء کے صدقے میں ہے۔ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، ہم جو کھاتے پیتے ہیں، اولاد کی نعمت ہے، جو رزق ہے، یہ رزق بھی اولیاء کے سبب سے اللہ دیتا ہے۔ تو اے وہابی، تمہیں کھانے کا بھی حق نہیں ہے، کیوں تو اولیاء کی دشمنی کرتے ہو، اور یہ کھانا بھی ان کے صدقے میں اللہ دیتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ہمارے علماء نہیں کہتے، ہمارے آقا فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کبھی کبھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پانی کی تڑپ ہوتی ہے نا، تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ بارش نازل فرما، تو حدیث میں ہے وَبِهِمْ تُمْطَرُونَ، اللہ بارش بھی ان اولیاء کے صدقے میں عطا فرماتا ہے۔ تو اب کیا پتہ چلا، ہم زندہ اس زمین میں ہیں اللہ کے ولی کی برکت سے، ہم کھانا کھاتے ہیں اولیاء کی برکت سے، ہم کامیاب ہیں اولیاء کی برکت سے، ہمیں اللہ تعالیٰ بارش دیتا ہے، بارش ہوتی ہے تو ظاہر سبزہ اگتا ہے، تو سبزے سے بھی روزی ملتی ہے، تو یہ سب برکتیں ان اولیاء کرام کی ہیں۔ جب اولیاء کرام کے صدقے میں سب کچھ ملتا ہے تو ہمیں ان کی غلامی میں خوش ہونا چاہیے یا ان سے دشمنی کرنے والوں سے دوستی کرنی چاہیے؟ ان سے خوش ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے شروع میں کہا نا، ہم سب خوش نصیب ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا کیوں خوش نصیب ہے؟ اس لیے کہ ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بلا سے حفاظت میں رکھتا ہے۔ اچھا، کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ نہیں، ہم کو مصیبت تو آتی ہے نا، کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کو کاروبار میں تکلیف ہوتی ہے، کسی کو اولاد سے کچھ تکلیف ہوتی ہے، ہوتا ہے نا۔ تو دیکھیے الحمدللہ سنی مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ ایکچولی تکلیف نہیں ہے بلکہ وہ آزمائش ہوتی ہے، اور وہابیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ عذاب ہے ان کے لیے۔ اولیاء کے غلاموں کے لیے یہ آزمائش ہے، یہ تکلیف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بندے کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرا ایک درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اولیاء کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ کسی کا ایک درجہ اللہ نے فکس رکھا، جیسے مثال کے طور پہ میرا ایک درجہ اللہ نے غوث اعظم کے صدقے میں رکھ دیا، لیکن میں گنہگار ہوں، میں نیکیاں کم کرتا ہوں، تو میں نیکی کر کے اس درجے پہ نہیں پہنچا۔ اور آسان لفظوں میں اللہ کے نزدیک 1,00,000 درجہ میرے لیے ہے، لیکن میں اپنا عمل کر کے صرف 50,000 تک پہنچا ہوں۔ اب باقی 50,000 پہنچنے کے لیے میں نے عمل تو نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم کہ اللہ اس بندے کو اس درجے پہ پہنچانے کے لیے اس کے بدن میں اس کو تکلیف دیتا ہے، اولاد کے ذریعے تکلیف دیتا ہے، مال کے ذریعے تکلیف دیتا ہے، اور اللہ صبر بھی دیتا ہے۔ اولاد کے ذریعے کبھی تکلیف، کبھی مال کے ذریعے تکلیف، کبھی بیماری کے ذریعے تکلیف، اور صبر بھی دیتا ہے۔ اور اس صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس درجے پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو سنیوں کو اگر تکلیف آئے تو پریشان نہ ہو، کیوں؟ اللہ ہمارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہم کو تکلیف آتی ہے۔ اور وہابی دیوبندی ان کو جب تکلیف آتی ہے تو ظاہر ایمان نہیں تو درجہ کہاں سے؟ تو دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، جب تک سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، مثال کے طور پہ حضرت سیدنا سرکار نبی بخش رحمت اللہ علیہ اور ان کے صحابزادے، ان کے پوتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو اللہ ندا فرماتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
اور اللہ فرماتا ہے اے جبریل میں نور بخش نبی بخش سے محبت کرتا ہوں. ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں. تو جبریل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی محبت کرتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں جتنے فرشتے ہیں نا، کتنے فرشتے ہیں؟ کیا ہم کو پتا ہے کتنے فرشتے ہیں؟ نہیں پتا. ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. اب اس درود کی برکت بھی سن لیں. حدیث پاک کی روشنی میں جب بندہ ہمارے نبی کی محبت میں حضور کی تعظیم کرتے ہوئے جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ خالی ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور ایک محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وبارک وسلم. تو جب حضور کی تعظیم میں اور محبت میں کوئی درود پڑھتا ہے تو یہ درود فرشتہ بن جاتا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا درود بھی فرشتہ بنے تو ایک مرتبہ محبت سے پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. اب سب کے لیے فرشتے ہو گئے، درود پاک فرشتے میں کنورٹ ہو گیا. اب وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ ایک دن نہیں، 10 دن نہیں، 1 سال نہیں، قیامت تک ہمارے لیے استغفار کرتا ہے. حضور کی محبت تو دیکھو، اللہ تعالیٰ سرکار کے صدقے میں ان سے محبت کے ساتھ ان پر درود پڑھنے میں فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور قیامت تک ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے. فرشتے کی دعا تو قبول ہے نا؟ تو ہم روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ محبت سے درود پڑھیں گے تو 100 فرشتے روزانہ ہوں گے. ایک مہینے میں 3000 فرشتے ہوں گے، اور ایک سال میں 3000 ملٹیپلائی بائی 365 لاکھوں فرشتے ہو جائیں گے. اب ہماری مرضی، ہم کو 1 فرشتہ چاہیے یا لاکھ فرشتے چاہیے، جتنا چاہیے اتنا درود محبت سے پڑھو. اللہ اکبر. تو فرشتوں کی تخلیق ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر میں جبریل علیہ السلام غوطہ لگاتے ہیں، نہر میں جاتے ہیں. پھر جب باہر آ کر اپنے پر کو جھاڑتے ہیں تو پر میں سے پانی کے جتنے قطرے نکلتے ہیں نا، ایک ایک قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. اب جبریل علیہ السلام کا پر کتنا بڑا ہے؟ اب روایت میں کیا ہے کہ ایک پر مشرق میں، ایک پر مغرب میں. تو اتنا بڑا پر جبریل علیہ السلام کا ہے. وہ جب جنت کی نہر میں غوطہ لگا کر اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو کروڑوں اربوں قطرے پیدا ہوں گے. تو روزانہ اربوں خربوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں. اچھا، روایت میں یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ ونگز کتنے ہیں؟ 600. ایک پر اتنا بڑا کہ ایک طرف مشرق میں ایک مغرب میں، تو 600 پر کتنے زیادہ ہو گئے. تو ان تمام پروں سے کتنے قطرے آتے ہوں گے تو کتنے فرشتوں کی پیدائش ہوتی ہوگی. اللہ اکبر. تو فرشتوں کی تعداد ہم سمجھ نہیں سکتے، اللہ بہتر جانے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے حبیب بہتر جانے. اب کیا ہوا؟ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے درمیان آسمان میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، حضرت نور نبی بخش رحمت اللہ علیہ سے اللہ محبت فرماتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں. تب وہ فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں. اچھا، اسی مسلم شریف کی حدیث میں اگلا جملہ کیا ہے؟ فرشتے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. اب مجھے بتائیے، حضرت نبی بخش رحمت اللہ علیہ کے وصال کو کتنے سال ہوئے؟ 53 سال ہوئے. 53 سال تک ابھی بھی عرس منا رہے ہیں نا آپ لوگ، ابھی بھی ہزاروں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں نا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ واقعی میں ایسے اللہ کے ولی ہیں جن سے فرشتے محبت کرتے ہیں، جبریل امین محبت کرتے ہیں، اللہ محبت فرماتا ہے. ارے یہ آپ تو کمیلا والے ہیں،
चिटागोंग से, ढाका से, हिंदुस्तान से, अरे श्रीलंका से इनकी मोहब्बत में आया हूं। ये अल्लाह के वली की निशानी है कि अल्लाह के ये महबूब बंदे हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, इनको 53 साल हुए। सय्यदी आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि को 100 साल से ज्यादा हो गए। आज भी लाखों की तादाद में मोहब्बत लोग करते हैं कि नहीं? हजरत गौसुल आज़म मजबंदारी रहमतुल्लाहि अलैहि को कितने साल हो गए? हजरत शाह जलाल, हजरत शाह अमानत कितने साल हो चुके? हजरत बायजीद बुस्तामी, सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज 800 साल, सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी 900 साल। आज भी 11वीं होती है कि नहीं? आज भी गरीब नवाज की छठी होती है कि नहीं? लाखों की तादाद में लोग औलिया से मोहब्बत करते हैं, जबकि वहाबी कहता है शिर्क है, शिर्क है, बिदअत है, फिर भी इनके मानने वाले कम नहीं हुए। मतलब ये कि हकीकत में गौसे आजम गरीब नवाज अल्लाह के औलिया हैं। और इमाम आजम को 1200 साल, 1300 साल, इमाम शाफई को तकरीबन 1250 साल, इमाम मालिक को 1300 साल, इमाम अहमद इब्न हम्बल को 1200 साल। आज भी उनसे मोहब्बत करने वाले हैं कि नहीं? अल्लाह अकबर। क्या पता चला ये सब अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि ना सिर्फ ये फरिश्ते इनसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि जो इनसे मोहब्बत करेगा उनसे भी अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाएगा। क्यों? एक मिसाल कुरान करीम से भी सुन लिया, अभी हदीस में सुन लिया कि औलिया किराम की मोहब्बत हमारे दिलों में किसने डाली? अल्लाह ने। हदीस में क्या है कि अल्लाह ताला ज़मीन वालों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। तो औलिया की मोहब्बत हमारे दिलों में अल्लाह ने डाली। तो जो चीज़ अल्लाह देता है वो अच्छी होती है या बुरी होती है? तो औलिया की मोहब्बत सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में अल्लाह ने डाल दी। अब कुरान से भी सुन ले, सूरह मरियम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि बेशक जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। अब आप ज़रा सोचिए, आपके बाप दादा औलिया से मोहब्बत करते आए, आपके परदादा लकर दादा सब मोहब्बत करते आए, आप भी माशाअल्लाह करते हैं, आपके बच्चे भी करते हैं। इसका मतलब आपके बाप दादा के दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाली। लेकिन आजकल कुछ वहाबी देवबंदी जो सलफ़ी लोग हैं, जो औलिया से दूर है, उनसे आप झगड़ा करने से पहले एक बात पूछो कि अल्लाह ताला जिसको पसंद करता है उसकी मोहब्बत अगर किसी के दिल में नहीं है तो वो अच्छा है या बुरा है? बुरा है। तो अगर तुम औलिया की बुराई करते हो इसका मतलब तुम बुरे हो, इसलिए कि तुम्हारे दिल में औलिया की मोहब्बत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में मोहब्बत है तो हम अच्छे हैं। किसके सदक़े में? औलिया के सदक़े में अच्छे हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र हमको अदा करना है कि अल्लाह ने उनकी मोहब्बत हमारे दिल में डाली जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। और वहाबियों को अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए कि वो उनसे मोहब्बत नहीं करते जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। अच्छा, फिर वहाबी झूठा भी है। क्यों? सूरह फातिहा नमाज में हम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ तक आए तो वहाबी कहता है तुमने क्या कहा? या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। इसलिए तुम औलिया से वसीला, अल्लाह की बारगाह में औलिया का वसीला पेश करते हो तो तुम कुरान के खिलाफ जाते हो। कहते हैं तुम या गौसे आज़म का नारा लगाते हो तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आयत पेश कर दी। तो हम उनसे पूछते हैं कि व इय्याका नस्तईन का मतलब तुमने क्या समझा? तो वो कहेगा या अल्लाह हम तेरी ही मदद तलब करते हैं। तो उनसे पूछो कि तेरी ही मदद
تو اس میں صرف اولیاء کو کیوں لاتے ہو؟ تم ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگتے کیا؟ کیا قرآن میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے بعد صرف استثناء ہے اولیاء کا؟ ایسا تو نہیں ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن تو نہیں ہے، مطلق ہے، یا اللہ تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اگر تم نماز کے بعد کسی سے مدد مانگتے ہو تو تم بھی شرک کرتے ہو۔ صرف اولیاء کا تذکرہ کیوں؟ اس میں آیت میں اولیاء کا تذکرہ تو نہیں ہے، یہ تو مطلق ہے کہ تیری ہی عبادت اور تجھ سے مدد۔ تو کہیں گے نہیں نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم جواب یہ دیتے ہیں جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، ہم سے زیادہ اولیاء مدد کر سکتے ہیں۔ دلیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ، میرے ولی کو میں ایسی طاقت دیتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں ایسی طاقت آ جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، ان کے کانوں میں اللہ ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ جو ہم نہیں سن سکتے وہ اولیاء سنتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ایسی طاقت کہ ہم ہاتھ بڑھائیں گے تو میرا ہاتھ ادھر تک جائے گا، لیکن اللہ چونکہ خاص طاقت دیتا ہے اولیاء کو تو وہ ایک ہاتھ بڑھائیں گے تو بغداد شریف پہنچ جائیں گے۔ پیروں میں ایسی طاقت کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ ہم اگر ہائی جمپ بھی کریں گے تو کتنا میٹر بھاگیں گے؟ ہائی جمپ دیکھا ہے نا اسکول میں بچے کرتے نا ہائی جمپ، تو 2 میٹر 4 میٹر 10 میٹر مان لو، لیکن چونکہ اللہ اولیاء کو خاص طاقت دیتا ہے، کمیلا سے قدم رکھے مدینہ شریف پہنچ گئے۔ تو یہ جو طاقت اللہ نے اولیاء کو دی ہے یہ دنیا میں دی ہے نا۔ اب یہ وہابی کہے گا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن یہ صرف دنیاوی حد تک ہے، دنیا سے جانے کے بعد نہیں ہے۔ تو ہم ایک اور جواب دیتے ہیں، دنیا مسلمان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے یا جیل ہے؟ قید خانہ ہے۔ آخرت مسلمانوں کے لیے نعمت والی جگہ ہے۔ تو اللہ کے اولیاء جیل میں، قید خانے میں پابندی ہوتی ہے نا، پابندی کے باوجود بھی اللہ کے اولیاء اتنی طاقت رکھتے کہ میری آواز اسپیکر جہاں تک جا رہی ہے وہیں تک سنائی دے گا۔ میری آواز ابھی ڈھاکہ میں نہیں پہنچے گی نا، چیٹاگنگ میں نہیں پہنچے گی، آپ کے کمیلا کا بارڈر میں بھی نہیں پہنچے گی۔ کیوں؟ آواز لمیٹڈ ہے اور اسپیکر جہاں تک رکھیں گے وہیں تک آواز جائے گی۔ لیکن اللہ کے اولیاء کی شان یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کہاں پہ وضو فرما رہے، کہاں پہ تھے کہ ان کی نزا کے وقت شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی اور حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ اتنی دوری پر تھے اور وہاں سے ان کی مدد فرمائی۔ سرکار غوث اعظم کا ایک واقعہ ہے، سری لنکا کا واقعہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے سری لنکا میں اس زمانے میں، غوث پاک کے زمانے میں، ایک لڑکی کو کچھ لوگ پریشان کرنے کے لیے آئے، عزت لوٹنے کے لیے آئے۔ اب اس وقت تو سب سنی تھے نا، وہاں بھی تو بعد میں ہوئے نا، دیوبندی بعد میں ہوئے نا۔ 1856 سے پہلے کوئی وہابی تو نہیں تھا نا، کوئی اہل حدیث نہیں تھا نا، دارالعلوم دیوبند بھی نہیں تھا نا، تو بدعتی یہ ہے اور ہم سنیوں کو بدعتی کہتا ہے یہ۔ تو اس وقت تو سب سنی تھے۔ تو وہ عورت جو ہے جب اس کو لڑکوں نے پریشان کیا تو وہ یا غوث اعظم المدد کا نعرہ لگائی، اور سرکار غوث پاک کہاں پہ تھے؟ بغداد شریف میں۔ اللہ اکبر! یہ ایک دو کرامت نہیں، ایسی بہت سی کرامتیں ہیں۔ غوث پاک نے اپنا جوتا مبارک، نالین مبارک بغداد سے پھینکا اور اس آدمی کے سر پہ لگا، وہ آدمی وہیں پہ مر گیا۔ آج بھی وہ نالین پاک سری لنکا میں موجود ہے۔ الحمدللہ وہ نالین شریف آج بھی ہیں، لیکن ابھی غائب ہے، ہمارے علماء تلاش کر رہے ہیں، انشاءاللہ غوث پاک کے کرم سے مل جائے گا۔
یہ سب کب ہوا؟ ان کی دنیاوی زندگی میں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، ان کے دربار میں جب جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، کون تھا وہ؟ جے پال جوگی جو اڑ رہا تھا، خواجہ غریب نواز خود گئے یا اپنے مبارک نالین کو بھیجے تھے کہ مار کے اسے لاؤ؟ تو یہ جو طاقت ہے نا، یہ اللہ دیتا ہے، یہ دنیا میں تھا۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال۔ اللہ کے جتنے شہر ہیں، کیا صرف کمیلا اللہ کا شہر ہے؟ پورے بنگلہ دیش میں جتنے شہر ہیں سب اللہ نے بنائے نا۔ سری لنکا، ہندوستان، پاکستان اور افریقہ، امریکہ، یورپ، چائنا، سب اللہ نے بنائے نا۔ تو جتنی بھی اللہ کے جتنے بھی شہر ہیں، ان سب کے بارے میں ہم سب کے غوث اعظم وہ فرماتے ہیں کہ میں سب کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ پتھر نہیں فرمایا، پتھر ہو تو بھی چھوٹا ہی ہے، لیکن اس سے بھی چھوٹا رائی کا دانہ فرمایا۔ اور رائی کتنا بڑا ہوتا ہے؟ معمولی سا۔ تو غوث اعظم کی دنیا میں نظر ایسی تھی کہ پوری دنیا کو ایسے دیکھتے جیسے رائی کے دانے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ طاقت اللہ نے دی۔ بخاری شریف اللہ نے فرمایا نا، ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ اللہ تو آنکھ سے پاک ہے، کان سے پاک ہے، ہاتھ پیر سے پاک ہے۔ مطلب کیا؟ ان کی آنکھوں میں ایسی طاقت دیتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب غوث اعظم دنیا میں اتنا سارا دیکھ رہے تھے، تو سری لنکا کا واقعہ دیکھنا کون سی بڑی بات ہے جب پوری دنیا کو رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب حدیث شریف، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے دی گئی، مومن کی مثال، ایک پرندے کو دیکھیں پنجرے کے اندر، ایک پنجرے کے اندر پرندہ ہوتا ہے نا، جیسے کبوتر کو پنجرے میں رکھتے ہیں، تو پنجرے کے اندر سے کیا وہ آسمان میں گھومتا ہے؟ کہاں پہ گھومتا ہے؟ اسی کے اندر ہوتا ہے نا۔ جب پنجرے کو کھول دیں گے تو آزاد ہو جائے گا، اور آزاد ہوگا تو جتنی اس کی طاقت ہوگی اتنی پرواز بھی ہوگی۔ تو حدیث پاک میں مثال دی گئی ہے، مومن کی روح جب بدن سے نکلتی ہے تو جیسے پنجرے سے پرندہ نکلا ہے، تو اولیاء کی روحیں جب جسم کے اندر تھی تب بھی وہ یہاں سے دور دیکھتے تھے، دور سے سنتے بھی تھے۔ اب جب روح بدن سے نکل گئی تو حدیث کی روشنی میں اور بھی طاقتور ہو گئی۔ اچھا، دوسری مثال یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان، جس کا مفہوم یہ کہ پوری دنیا، کتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا اللہ کے ولی کی نظر میں عالم برزخ میں یعنی قبر کی زندگی میں اللہ کے ولی کے سامنے یہ پوری دنیا ماں کے رحم کی طرح ہے۔ اب ماں کا رحم، ووم آف دی مدر، کیا یہ 10 کلومیٹر بڑا ہے؟ ماں کا پیٹ اتنا اگر ہے تو ووم رحم تو اتنا چھوٹا ہوگا۔ تو اتنی بڑی دنیا عالم برزخ کے سامنے، اللہ کے ولی کے سامنے ماں کے رحم کی طرح ہے۔ تو جب دنیا میں رہ کر دنیا اتنی چھوٹی تھی رائے کے دانے کے برابر، اب دنیا ہی چھوٹی ہو گئی تو اب غوث اعظم اور بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں جب آسانی سے دیکھتے تھے تو اب دنیا خود چھوٹی ہو گئی ان کی نظر میں، تو اور بھی آسانی سے مدد کرتے ہیں۔ تو اب کیا پتا چلا؟ حدیث کی روشنی میں اولیاء کرام آج بھی مدد کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا پرابلم ہے، حدیث کا انکار ہو رہا ہے۔ اچھا، اب بتائیے، ہم نے اللہ سے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر آپ تفسیر پڑھیں گے، علماء کرام موجود ہے، تو اس کی تفسیر میں کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ یا اللہ ہم تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدد کرنے کی صلاحیت بھی اللہ ہی نے تو دی ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور بھی آیتیں ہیں، تو مددگار اللہ ہی نے بنایا۔ تو یہاں مطلب یہ نہیں کہ ہم تیرے سوا کسی سے مدد مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ یا اللہ
ہم جو تیری عبادت کرتے ہیں اس عبادت میں قائم رہنے کے لیے ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، کہ ہم تجھی کو پوچھتے رہے، تیری ہی عبادت کرتے رہے۔ اس عبادت کے لیے ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تاکہ ہم مستقیم رہے، اس پر قائم رہے۔ وہاں بھی تفسیر تو پڑھتا نہیں ہے اور سنیوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا مان لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ حرام، آرگیومنٹ کے لیے، حقیقت میں نہیں، کسی کو سمجھانے کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وسیلہ حرام۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آگے کی آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ارے ابھی تو اللہ سے یہ کہتے ہو کہ یا اللہ صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ میری مدد چاہتے ہو؟ میرے اولیاء کے راستے پر چلنے کی دعا کرو۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ تو ہم اولیاء کے راستے پر چلنے کے لیے دعا ہماری طرف سے نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ میری مدد چاہتے ہو، چلو مانگو مجھ سے، یا اللہ سیدھی راہ پر چلا۔ اب نماز میں سورہ فاتحہ سمجھ کر پڑھنا بہتر ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا بہتر ہے؟ سمجھ کر پڑھنا۔ اب وہاں بھی پڑھتا ہے یا اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، یا اللہ مجھے سیدھی راستے پر چلا، لیکن وہ چلا نہیں کہتے، وہ دکھا کہتے ہیں۔ ظاہر ہے تم نے دیکھا نہیں اس لیے دکھا کہتے ہو۔ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم نے اولیاء کے صدقے میں سیدھا راستہ دیکھ لیا تو ہم کہتے ہیں یا اللہ اس پر چلا، ہم قائم رہیں۔ اچھا تم اس کے بعد کیا کہتے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ اب سمجھ کر پڑھے گا تو سوچے گا نا اللہ کا انعام کس پر ہے، بغیر سمجھے پڑھے گا تو کوئی بات نہیں، خالی پڑھتا گیا۔ سمجھ کے پڑھے گا یا اللہ ان کے راستے پر جس پر تیرا انعام ہے، تب سوچے گا نا انعام اللہ کا کس پر ہے۔ تب قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا نا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین اولیاء پر ہے۔ اب کیا ہوا؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی یا اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، ہمیں سچوں کے راستے پر چلا، ہمیں شہداء کے راستے پر چلا، ہمیں صالحین کے راستے پر چلا۔ وہاں بھی روزانہ فرض نماز کتنا پڑھتا ہے؟ ہم سنت کو نہیں کاؤنٹ کریں گے سمجھانے کے لیے۔ فجر میں 2 فرض، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4 اور واجب وتر 17۔ اے وہابی، روزانہ 17 مرتبہ اللہ سے کہتے ہو کہ یا اللہ ولیوں کے راستے پر چلا، اور نماز کے باہر ولیوں کی ضرورت نہیں کہتے ہو، تو تم نماز میں سچ مانگتے ہو یا جھوٹ مانگتے ہو دعا؟ اگر تم سچے ہو تو نماز میں جو مانگتے ہو اس پر عمل کرو۔ نماز میں اللہ سے کہتے ہو کہ یا اللہ مجھے نیک بندوں کے راستے پر چلا، نماز کے باہر قرآن حدیث کافی ہے، اولیاء کی ضرورت نہیں، تو سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے کیا؟ قرآن ہی ہے نا؟ تو قرآن اور حدیث کافی ہے، تو قرآن ہی میں اولیاء کے راستے پر چلنے کا حکم بھی اللہ نے دیا۔ تو اس کا مطلب وہابی نماز میں جھوٹی دعا کرتا ہے۔ اب اللہ سے آپ وہ چیز مانگیں گے، دل سے نہیں مانگیں گے، جھوٹی مانگیں گے تو کیسے قبول ہوگی؟ الحمدللہ ہم سنی مسلمان گنہگار ضرور ہیں، لیکن اللہ کے اولیاء کے صدقے میں ہماری نماز مقبول ہے۔ کیوں؟ نماز میں جو دعا کرتے ہیں اس پر عمل بھی ہم کرتے ہیں۔ نماز میں اللہ سے کہتے ہیں نیک بندوں کے راستے پر چلا، اور اللہ نے ان کی غلامی میں رکھا ہے، مطلب ہماری نماز کی دعا قبول ہے، مطلب ہماری نماز قبول ہے، الحمدللہ۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اتبع سبیل من اناب الی، جو میرے راستے پر ہے نا، جو میرے اولیاء ہیں ان کی اتباع کرو۔
ان کو فالو کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اتبع سبیل من اناب الی، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ لقمان میں ہے۔ تب یہ بھی قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے نیک بندوں کی اتباع کرو، اور تم کہتے ہو کہ اولیاء کی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے، تو سورہ لقمان قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو تم قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، حدیث کے نام پر یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہم پر ہے کہ اللہ نے ان اولیاء کے صدقے میں ہمارے ایمان کو بچا کر رکھا ہے۔ اس لیے اب اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنا ہے، یا اللہ ہمیں ایمان میں استقامت عطا فرما۔ اور آگے بڑھے، بخاری شریف کی حدیث، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی سونے سے پہلے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا اللہم بسمک اموت و احیا، اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں دعا ہے صحیح بخاری میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لو، ڈسٹ کر لو، جھاڑ لو، اور یہ دعا بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ کے سویا کرو کہ یا اللہ تیرے نام سے میں سونے جا رہا ہوں، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع، یا اللہ جب میں صبح اٹھوں تو بھی تیرے نام سے اٹھوں۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے نام سے سونے جا رہے ہیں اور اٹھیں گے تو بھی تیرے ہی کرم سے۔ ان امسکت نفسی، یا اللہ نیند میں اگر مجھے موت آ جائے تو تو مجھے بخش دینا۔ کتنی پیاری دعا ہے، نیند میں موت آئے تو مجھے اے اللہ بخش دینا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، یا اللہ نیند میں روح نکلتی ہے نا، نیند کو چھوٹی موت کہتے ہیں نا، موت کی بہن، نیند میں موت آئے تو معاف کر دینا، بخش دینا، اور اگر میری روح تو نے واپس لوٹا دی فاحفظها، میری روح کی حفاظت کرنا، میرے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اتنا کافی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے نبی نے ایک جملہ بڑھا دیا، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، یا اللہ جیسے تو اپنے ولیوں کی حفاظت فرماتا ہے میری حفاظت فرما۔ اب ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ کوئی چیز ایمان سے بڑھ کر ہے؟ تو ایمان جیسی عظیم دولت اولیاء کے وسیلے سے جائز اور بخاری شریف کی حدیث سے ہے، تو باقی معاملات میں وسیلے سے دعا کرنا کیسے حرام ہو جائے گا، کیسے شرک ہو جائے گا؟ تو یہ جو وہابی دیوبندی کہتے ہیں نا وسیلہ حرام ہے، شرک ہے، اس کا مطلب یہ مدرسے میں بخاری پڑھاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی بخاری میں اولیاء کا وسیلے کا تذکرہ ہے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اب مجھے سچے دل سے بتائیے، اتنی دیر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کیا میں نے قرآن کے خلاف کوئی بات پیش کی؟ ابھی علماء کرام اصلاح فرما دیں، کیا میں نے حدیث کے خلاف کوئی بات پیش کی؟ یا جو باتیں کہی قرآن اور حدیث کو کنیکٹ کر کے کیا، کنیکٹ کر کے الحمدللہ کیا۔ تو قرآن اور حدیث میں جب اولیاء کا تذکرہ ہے تو اولیاء سے دشمنی یہ لوگ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ سے دشمنی کرتے ہیں نا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے، حدیث قدسی، اللہ نے فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے، تو اللہ سے کوئی جنگ تو نہیں کر سکتا، مطلب کیا ہوگا؟ اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو اب ایمان کو بچانا ہے تو اولیاء کرام کی محبت کو دل میں بسانا ہے، صرف بسانا نہیں، اولیاء کا تذکرہ بار بار کرنا ہے تاکہ رینیو ہوتا رہے، تازہ ہوتا رہے۔ تو عرس شریف ہم جو مناتے ہیں، ہفتے میں ایک دن مزار پہ آنا، جمعرات کو یا جمعہ کو یا سال میں ایک مرتبہ عرس منانا، یہ سب ایمان کو، محبت کو رینیو کرنے کے لیے ہے۔ اس پر بھی ایک حدیث سن لیجیے، سورہ رعد، اللہ نے فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ مفسرون کو دیکھیں، حافظ ابن کثیر کو بھی دیکھ لو،
ایک حدیث نقل کی ہے جس میں فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی بارگاہ میں سال میں ایک مرتبہ تشریف لے جاتے تھے. تو سال میں ایک مرتبہ، ویسے بھی ہمارے نبی شہدائے احد کی بارگاہ میں ہفتے میں ایک دن بھی جانے کی روایت ہے نا، تو ہفتے میں ایک مرتبہ بزرگوں کی زیارت بھی سنت اور سال میں ایک مرتبہ بھی نبی کی سنت. کیوں شہدائے احد پر ہمارے نبی تشریف لے جاتے تھے. اس کے بعد حدیث کا اگلا جملہ وَقَضَا ابو بکر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی سال میں ایک مرتبہ شہدائے احد کی بارگاہ میں جاتے تھے. اور آگے وعمر وعثمان، حضرت عمر بھی تشریف لے جاتے تھے سال میں ایک مرتبہ، حضرت عثمان غنی بھی لے جاتے تھے. کیا پتا چلا بزرگوں کی زیارت نبی کی بھی سنت، خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے. تو سال میں ایک مرتبہ یہ بھی حدیث سے ہم کو پتا چلا. تو عرس منانا یہ بدعت نہیں بلکہ حدیث کی روشنی ہی میں ہے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ اہتمام کرتے ہیں. لیکن اہتمام کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آئے بیٹھیں باتیں سنیں بھول جائے چلے جائے، ایسا نہیں، بلکہ ان بزرگوں کے واقعات کو سننا چاہیے، ان کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے اور ان کی تعلیمات کو ذہنوں میں رکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا نا میرے اولیاء کی اتباع کرو. تو اولیاء کی اتباع جب اللہ نے فرمایا تو اس کا مطلب اولیاء کرام 100% پرفیکٹ ہے نا. اگر غلط ہوتے تو اللہ اتباع کرنے کا حکم نہیں دیتا. جب 100% پرفیکٹ ہے تو ان کی تعلیمات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی. وہ اگر کوئی وظیفہ دیں گے کوئی عمل دیں گے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی. تو الحمدللہ ہمیں جو بزرگوں سے عطا ہوا ہے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے. تو ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے. اور حضرت سیدنا نبی بخش رحمت اللہ علیہ، نام بھی کتنا پیارا ہے، نبی بخش. اللہ کے نبی نے انہیں ہمیں گفٹ کیا ہے، اللہ کے نبی کا تحفہ ہے یہ ہمارے لیے. اب کوئی اس کو بھی شرک کہہ سکتا ہے کہ نبی بخش کیوں رکھتے ہو؟ تو دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے لوگوں سے اے میرے بندو. تو ہم سب اللہ کے نبی کے بندے ہیں، غلام ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو اپنے کو نبی کا غلام کہنا قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن کے مطابق ہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. حضور ٹائم ہے یا میں ختم کروں؟ حضور اب جب حکم دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دیتا ہے میں ہی بانٹنے والا ہوں. تو جب حضور نے فرمایا میں بانٹنے والا ہوں تو حضور عطا کرتے ہیں نا، تو نبی بخش یہ حدیث سے ثابت ہوا نا کہ حضور کی عطا ہے حضرت نبی بخش رحمت اللہ علیہ. پھر مزید یہ کہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اس کو سنا دینا، بہت آسان سا شعر ہے. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کیوں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور دیوبندی وہابیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب. ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، ہم تو حضور کے غلام ہیں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے. دیو تجھ سے خوش ہیں پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا. اور اے وہابی اگر تم توبہ نہیں کرتے تو تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اور اعلیٰ حضرت کی محبت میں
اپنی زندگی گزارنے والے حضرت نور نبی بخش رحمت اللہ علیہ کی زندگی آپ پڑھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا عشق تھا، حضور کی سنتوں پر کیسے عمل کرتے تھے، لوگوں کی مہمان نوازی کیسے کرتے، یہاں تک کہ ان کی برائی کرنے والا آتا تو بھی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. تو اللہ کی عطا سے حضرت نبی بخش رحمت اللہ علیہ دنیاوی زندگی میں تو کھانا کھلاتے تھے، آج بھی ہزاروں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ اولیاء کرام کی برکتیں ہیں. آپ دیکھیں بزرگوں کی بارگاہ میں، جیسے غریب نواز کی بارگاہ ہے، داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ ہے، بڑے بڑے اولیاء کی بارگاہ میں آپ دیکھیں جوتا جو سنبھالتے ہیں نا وہ بھی لاکھوں روپیہ کماتے ہیں. یہ اولیاء کی برکتیں ہیں کہ جوتا رکھنے والے بھی کماتے ہیں. اور یہ اولیاء کی برکتیں ہیں کہ رات میں کوئی آئے یا دن میں کوئی آئے، خالی پیٹ کوئی نہیں جاتا، سب کے لیے نیاز کا اہتمام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جو فرمایا نا، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اور حضور کے صدقے میں حضور کے غلام یہ اولیاء کرام بھی تقسیم فرماتے ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے سرکار غوث پاک کے بارے میں فرمایا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ان اولیاء کرام کی غلامی عطا کی. اللہ تعالیٰ ان کی غلامی میں ہمیں زندہ رکھے، انہی کی غلامی میں موت عطا فرمائے، اور موت کے وقت غوث اعظم کا دیدار نصیب فرمائے. کل میدان محشر میں ان اولیاء کرام کے سائے میں اللہ ہمارا حشر فرمائے. یہاں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں آپ بھی میرے لیے دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا کرے، برکتوں سے نوازے، عافیت عطا فرمائے، آپ محتاج کرے. اور یہاں جتنے علماء، حفاظ اور بالخصوص ہمارے سجادہ نشین کے علم میں، عمر میں، عمل میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے، ان کا فیض جاری و ساری فرمائے. آمین یا رب العالمین. بجاہ النبی الامین علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.